نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگ دو مجلس سے ایک روایت ہماری چل رہی ہے. قیامت کے دن 7 مراحل ہمیں پاس کرنے پڑیں گے اور یہ جو چیک پوسٹ ہوگی قیامت کے دن بڑی خطرناک ہوگی. کوئی بات کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے. سب پتہ اللہ تعالیٰ کو. یہاں تو ہم کسٹم پاس کر جاتے ہیں رشوت دے کر بھی پہچان سے بھی. وہاں کسی کی رعایت نہیں ہوگی. ہاں جس کے بارے میں اللہ چاہے وہ بات الگ ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. انبیاء بھی سفارش نہیں کر سکتے بغیر اللہ کی اجازت. پہلے اللہ اجازت دیں گے. جہاں بھی سفارش کا لفظ آیا کلام مجید میں وہاں اذن الہی کا اشارہ ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھو اس میں اذن کا لفظ ہوگا یعنی اللہ کی اجازت. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت سے سفارش فرمائیں گے. اور یہ سفارش بعد میں ہوگی. پہلے تو ان مراحل سے گزرنا ہوگا. اب اس سے اندازہ لگاؤ وہ دن کتنا طویل ہوگا. اب یہ سوچوائیں. کبھی تنہائی میں اس طرح کی باتیں سوچو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہماری اصلاح میں. تبدیلی میں زندگی کی. اور بہت ضروری ہے
اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی. بغیر اس مراقبے کے، محاسبے کے تبدیلی مشکل ہے. محاسبہ کرنا پڑے گا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا. یہ الفاظ یہ مراقبے پر دلالت کرتے ہیں، محاسبے پر دلالت کرتے ہیں. بہت ضروری ہے. ابھی زندگی ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے. کوئی نہیں کہہ سکتا میں کتنا زندہ رہنے والا ہوں. وہ دن بڑا خطرناک. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر. کلام مجید میں اس کی سختی اتنی خطرناک ہوگی کہ آدمی کو وہ دن 50,000 دن جیسا، سالوں جیسا محسوس ہوگا. اور دوسری آیت میں 1000 سال ہے. الف سنۃ مما تعدون. ایک دن، اور ایک دن میں تھوڑی مسئلہ ہونے والا ہے. وہاں کا ایک دن ایسا تو 1500 سال لگیں گے. ایک روایت میں 1500 ہے، دوسری روایت میں 3000 سال ہے. صرف پل صراط کی مسافت، نیچے سے اوپر 500، سیدھا 500، پھر اوپر سے نیچے اترنے کے 500. اور ایک روایت میں 1000 3000 سال ہے. اور اس میں 7 مراحل آئیں گے اور بڑی کڑی نظر ہوگی. باریک باتوں کا حساب دینا پڑے گا. ہم تو سب بھول گئے ہوں گے. ہمارے وہم و گمان میں بھی ایسی باتیں نہیں آئیں گی. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت بتائے گا، اپنی جباریت بتائے گا، اپنی قہاریت کا اظہار فرمائے گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. الفاظ کو دیکھو کلام مجید میں. دنیا کا جتنا بڑا آدمی ہوگا، جتنا بڑا بادشاہ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اس وقت پریشان ہوگا. کاش کہ میں بادشاہ نہ ہوتا. اور جس کا لقب شہنشاہ تھا وہ تو اور زیادہ حسرت کرے گا کہ کہاں میرا یہ لقب تھا شہنشاہ. شہنشاہ تو اللہ ہے. شہنشاہ یعنی شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بھی بادشاہ، مالکوں کا بھی مالک، اصل اللہ. حدیث میں نہیں یہ بات کہ وہ یوں کہیں گے کاش کہ ہمارا یہ لقب نہ ہوتا، ہمارا یہ نام نہ رکھا جاتا. بادشاہ، شہنشاہ. سب سے زیادہ ندامت، حسرت بادشاہوں کو بھی ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو 7 مراحل ہیں. اس کے بغیر جنت میں جانا مشکل. اللہ بچاوے. اس وقت آدمی پچھتائے گا کاش کہ میں دنیا کی زندگی کی قدر کر لیتا. اس کے لیے آسان ہے. کتنا آسان معلوم کہ 50,000 جو سال ہیں 2 رکعت کے برابر. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیک ہوں گے ان کے لیے یہ دن ایسا محسوس ہوگا گویا کس نے ایک فرض 2 رکعت نماز ادا کی ہو. اللہ قادر ہے اس پر. عجیب و غریب واقعات ہیں اس پر. یہ معراج ایک مثال میں دوں. معراج اس کا آپ حساب لگاؤ. چلو
مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تو اس زمانے کے اعتبار سے 2 مہینے لگے، اور صرف ایسے ہی تھوڑی سیدھے چلے گئے، کتنے مقامات بیچ میں آئے کہ جہاں ٹھہرے اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور میکائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور پر، بیت اللحم پر، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، الگ الگ جگہ پر جو متبرک جگہ ہے۔ اس سے پتا چلا، علماء نے فرمایا جو متبرک جگہ ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں برکت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی تھی نماز، پڑھو نماز 2 رکعت، یا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ دوسری جگہ یہاں سے اٹھائے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، 2 رکعت پڑھو۔ کئی جگہوں پر نماز پڑھائی، بیت المقدس میں پڑھائی، وہاں تو امامت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بیت المقدس وہاں سے پہلے آسمان پر، وہاں سے 7واں آسمان، وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے عرش، کتنے سال ہوئے؟ کم سے کم 7,000 سال لگے، 7,000 سال دنیا کے اعتبار سے وہاں پہنچنے میں۔ لیکن روایتوں سے پتہ چلتا ہے یہ سب سیر کر لی تمام آسمانوں کی، تمام آسمانوں میں جتنے انبیاء تھے سب سے ملاقات ہوئی، خیر خیریت معلوم کی، دعا سلام ہوا، امت کے بارے میں خبر پوچھی، اطمینان سے ملاقات ہوئی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سب عذاب دیکھے، کتنی دیر ہو گئی، پھر واپس آئے۔ یوں سمجھو کہ 7,000 سال جانے کے، 7,000 سال، یہ تو میں اندازن کہتا ہوں، اس سے بھی زیادہ 15,000 سال لگے جب تشریف لائے نے واپس، تو بستر ابھی گرم تھا۔ آدمی جب بستر سے اٹھتا ہے پوری رات سو کر تو یاد رکھنا تھوڑا گرم ہوتا ہے، جب واپس آئے ابھی گرم تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ یوں سمجھے کہ 1 منٹ بھی نہیں لگی۔ 15,000 سال کو اللہ تعالیٰ نے گویا دنیاوی اعتبار سے 1 منٹ میں طے کروا دیا۔ اللہ قادر ہے، کبھی اللہ کے بارے میں شک مت کرو، کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے بالکل ممکن ہے، اگر اللہ چاہے تو، ورنہ ایمان خطرے میں۔ ایک مختصر بات سنا دوں، علامہ سیوطی نے لکھی ہے۔ ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار، ان کے جو چیلے تھے بہت کوشش کرتے تھے کہ ان کو بہکائے، لیکن نہیں بہکتا تھا۔ ان کا جو گرو تھا ابلیس، کہا کہ 1 سیکنڈ کا ہے یہ تو میرا کھیل، چلو۔ پہلے تو بہت تعریف کی، اب میں لمبی بات نہیں کرتا، لمبا واقعہ، مجھے اصل بات کرنی ہے، بیچ میں ضمن آئے گئی۔ کیوں؟ ایک بات ضروری تھی، اس لیے میں کہتا ہوں، بعض لوگ شک کرتے ہیں، اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اور اللہ کے بارے میں عجیب وہم و گمان میں، اعتراضات میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج کل کے حالات کو دیکھ کر۔ اس لیے ایمان سلامت رہے، اس لیے مختصر یہ واقعہ میں سنا دیتا ہوں، بہت ضروری ہے ایمان کو سلامت رکھنا۔ ابلیس آیا، پہلے بہت تعریف کی، اب تو بہت اچھے ہیں، بڑی عبادت گزار ہیں، پریشان والوں کی پریشانیاں اب تو دور کرتے رہے، بہت تعریف کی۔ تو کہا ایک سوال ہے، کسی سے حل نہیں ہوتا، ہمیں امید ہے آپ ہی سے حل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرے شاگرد ہیں سب، انہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا، مجھے کوئی جواب نہیں آتا اس کا، میں نے ان سے کہا کہ چلو میں لے جاؤں گا بزرگ کے پاس، وہ آپ کو جواب دیں گے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو کہا بولو بولو کیا ہے سوال؟
لیکن انہوں نے ایسا پوچھا کیا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو چھوٹا کیے بغیر ایک انڈے میں سما سکتا ہے؟ انڈے میں جمع کر سکتا ہے؟ انڈے کو بڑا کیے بغیر اور آسمان اور زمین کو چھوٹا کیے بغیر؟ یہ سوال ہے تھا. کیا کہا معلوم بزرگ نے؟ جاؤ کیسی بات کرتے، اللہ بھی نہیں کر سکتا یہ تو. نعوذ باللہ، اللہ بھی نہیں کر سکتا. ارے اس کو آنکھیں بند کر کے ایمان لانا تھا. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. اب وہ کیسے کرے بس اللہ جانے، اللہ پر چھوڑ دو. اس میں بہت زیادہ تفکر میں مت پڑو. یہ حدیث میں ہے تفکروا فی خلق اللہ لا تفکروا فی اللہ. اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی سوال ہو زیادہ عمق میں مت اترو، گہرائی میں مت جاؤ، مت سوچو زیادہ، بس ایمان لے آؤ. آمنت باللہ، میں تو اللہ پر ایمان لایا، اتنا کہہ دو. اس طرح کے وسائل سارے تو حدیث میں ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بس یہ علاج ہے اس کا. زیادہ اس میں وساوس کو پکاؤ مت. آ گیا وسوسہ، انسان آ سکتا ہے، اس کی زبان سے یہ نکل گیا، نہیں کر سکتا اللہ، ناممکن ہے. اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. اللہ سب کر سکتا ہے، ناممکن بھی کر سکتا ہے. ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. چلے گئے، شکریہ ادا کیا، بہت احسان آپ کا، بہت اچھا جواب دیا. گئے، کیا کہا اپنے چیلوں شاگردوں سے معلوم؟ ایمان گیا خطرے میں اس کا، اللہ کے بارے میں شک ہو گیا. یہ ہے تو اللہ کے بارے میں کبھی ایسا شک نہ کرے. 15,000 سال کی مسافت 1 منٹ میں، ہاں بالکل اس سے بھی کم میں اللہ تعالیٰ مسافت کو طے کروا سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. اللہ ایسا ہے. یہ ساری کائنات اللہ فرماتے ہیں. میں صرف کن کہہ دوں، کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے یاد رکھنا. یہ عقیدہ ہے کیا لفظ کن کا محتاج ہے اللہ؟ کن یعنی ہو جا، کن ہو جا اس کا معنی. اللہ اس کا محتاج نہیں. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بس اللہ سے ارادہ کرے کہ یہ ہو جائے فوراً. یہ جنت کیسے بنی؟ صرف ارادہ کیا، ارادہ کرتے فوراً جنت تیار، ارادہ کرتے جہنم تیار. لیکن دنیا کو 7 دن میں بنایا. یہ عجیب بات، سبق سکھانے کے لیے. دنیا کو آباد کرنا تھا انسانوں سے، اور انسانوں کو سبق سکھانا تھا کہ ہر کام میں اجلت مت کرنا. آہستہ کہ اللہ کو بہت پسند ہے. الانات من اللہ والتؤدت من اللہ، حدیث میں آتا ہے. وقار، سنجیدگی، آہستہ کی، سوچ سمجھ کے کام کرو، دور اندیشی سے کام کرو، انجام کو سوچو. یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ مختلف معنی ہوتے اس کے. ہر کام کو جلد بازی نہیں. العجلۃ من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے. یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن 7 دن میں بنایا سبق کے لیے، عبرت حاصل. اللہ قادر ہے. میرا تو ایمان ہے الحمدللہ. اور جو کچھ نظر نہیں آتا اس میں حکمت ہے. بس یوں کہہ دو اللہ کی حکمت ہے اس میں، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ کا علم تو کتنا وسیع. ہم تو صرف آگے پیچھے بہت 1-2 دن کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تو آئندہ، مستقبل، فی الحال، ماضی، سب اللہ کے سامنے ایسا ہے جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اتنا واضح ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ معنی اس کا. ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے، اور باطن اتنا کہ آج تک کوئی نہیں پا سکا، کوئی دیکھ نہیں سکا. اتنا چھپا ہوا، حالانکہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ.
وعدے سے بھی زیادہ قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شہرت سے بھی زیادہ قریب. اللہ. اس لیے یاد رکھنا, اپنے اولاد سے بھی کہو اللہ کے بارے میں کبھی شک شبے میں مت پڑنا. ورنہ آج کل جو تعلیم ہے نا, آج کل کی تعلیم جان بوجھ کر قصداً مسلمانوں کو شک میں مبتلا کر کے اللہ کی ذات کے بارے میں, توحید کے بارے میں شک میں مبتلا کر, اور اکثر شک میں مبتلا ہو گئے ہمارے نوجوان. جب اندر میں گھستے ہیں نا, جب ان سے بات چیت کرتے ہیں تب پتا چلتا ہے اللہ کے بارے میں اعتراض ہے. کیوں؟ علم ہے نہیں, سکھایا نہیں, تو غیر اتنا بولتے تمہارا اللہ ہے تو کیوں نہیں مدد کرتا. یہ دیکھو مسلمانوں کا کتنا ظلم, کیوں کہاں گیا اللہ تمہارا, تو وہ بھی شک میں بڑی بات کر صحیح ہے. اتنا ظلم تو ہم نہیں برداشت کر سکتے, اور اللہ تو ہم سے بھی زیادہ رحم والا, شفقت والا, کیوں برداشت کرتا ہے اللہ. اس سے پتا چلا یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو ایسا ہی ہو سکتا ہے. گیا بن گیا. اس لیے فرمایا جو بات سمجھ میں نہ آوے بس یوں کہہ دو آمنت باللہ, اللہ کی اس میں حکمت ہے مجھے پتا نہیں. اور حکمت خزانہ ہوتی ہے. میں نے پہلے 7 مجلس بیان کی تھی حکمتیں, پتا ہو تو رب العالمین پر کہ کیسی تربیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کیا حکمتیں ہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں مصیبتیں ہیں, کیوں تکالیف ہے, کیوں پریشانیاں ہیں, کیوں اللہ کی طرف سے فقر عذاب, کیا حکمتیں ہیں. میں نے مختصر بیان کی تھی 7 مجلسوں میں, الحمدللہ مجھے یاد ہے. تو حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے, کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایمان کو مضبوط بناؤ, یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوگا. ہاں, تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ مومن آدمی کو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, صرف 2 رکعت کے برابر, 5 منٹ. بلکہ وہ دن کیسا ہوگا, دوسروں کے لیے نفسی نفسی پریشان ہوگا. کیا کہیں گے؟ حدیث میں آتا ہے یا اللہ ہمارے لیے اگر جہنم کا فیصلہ ہے, ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہاں سے ہمیں نکالو, اتنا خطرناک دن ہوگا. مالک یوم الدین سمجھا رہا ہوں, ڈریں اس سے. جس کی ذمہ حق ہوگا نہیں ہٹ سکتا وہ, جب تک کہ وہ حق ادا نہیں کرے گا. اور ادا کیسے کر سکے گا وہ؟ حدیث کا خلاصہ ہے, حضرت شیخ زکریا نے بھی بیان فرمایا, درہم کا 6واں حصہ ایک دانے کسی کا حق دبایا ہوگا, 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. یا اللہ کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں تو اس سے تھوڑی پیٹ بھرتا ہے, لاکھوں روپیوں سے بھی پیٹ نہیں بھرتا کسی کے حق دبانے میں. تو کہاں سے لائیں گے عبادت, وہ نمازیں کہاں سے لائیں گے, وہ حج عمرے تلاوت دعائیں ذکر کہاں سے لائیں گے کہ اس کا حق ادا کر سکیں. اور جب تک ادا نہیں کرے گا وہاں سے ہٹ نہیں سکتا. تو آپ ہی بتاؤ اس کے لیے دن کتنا خطرناک ہوگا. آدمی صرف سوچے, ساری دماغ کی رگیں کھل جا رہی, کبھی ایسی حرکت نہ کریں. اصل میں آدمی اس کو سوچتا نہیں, مراقبہ نہیں کرتا, محاسبہ نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنی حق تلفی کو تو معاف کر دوں گا, لیکن بندوں کی حق تلفی معاف نہیں کروں گا. یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو بے سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا اور اس کو مارے گا, سینگ مارے گا. جب جانوروں سے بدلہ لیا جائے گا تو انسان تو مکلف ہے, جانور مکلف نہیں ہے. پھر بھی کسی کو ظلم کیا ہوگا, کسی کی حق تلفی کی ہوگی, اس کا بدلہ چکانا پڑے گا. اس کے بغیر فیصلہ ہوتا ہی نہیں. بہت خطرناک ہے یہ. تو 2 رکعت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, ایمان ہے ہمارا.
دیکھو میں بیچ میں جو بات کیا جس کو یاد رکھنا، دل میں ایسا خیال آتا ہے آج کل کے حالات دیکھ کر بعد نوجوانوں کے جو سوالات ہوتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اس طرح اعتراض شکوک شبہات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے ضمن مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے، بہت ضروری ہے۔ ایمان بھی اگر بچ گیا، یہ مجلسوں میں آپ جو آتے ہیں صرف ایمان جو بچ گیا ان باتوں سے، آپ کا آنا کامیاب ہو گیا، آپ نفع میں اتنا بھی جو فائدہ ہو گیا تو ایمان بچ گیا تو کیوں ایمان والے ہی کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، بغیر ایمان والے کے لیے ہوگا ہی نہیں، اس کے لیے تو بڑی خطرناک کنجیاں ہیں، وہاں گزارنا ہے ہزاروں سال اور پھر جہنم میں کیسے گزرے گی، اللہ بچائے، اور جہنم کوئی معمولی چیز ہے۔ خیر، تو میں سمجھا رہا تھا 7 مراحل ہوں گے، 4 تو میں نے بیان کر دی۔ سب سے پہلا مرحلہ ایمان کی جانچ ہوگی، دوسرا مرحلہ اس میں اگر پاس ہو گئے تو آگے نماز کی جانچ ہوگی، نماز میں پاس ہو گئے آگے روزے کی جانچ ہوگی، اس میں پاس ہو گئے آگے زکات کی جانچ ہوگی۔ یہ 4 میں نے سمجھا دیے۔ 5ویں چیک پوسٹ، 5واں مرحلہ حج عمرہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر فرماتے ہیں وہ یہ اسلامی نظام نہیں۔ دیکھو یہ غلطی ہے، ایک علمی میں غلطی بیان کرو، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس اسلام کے ارکان 5 ہیں، نہ، وہ عبادات کے اعتبار سے ہے، ورنہ اسلامی نظام جس کو بولتے ہیں وہ الگ ہے۔ کیا نظام معلوم؟ کس پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلا عقیدہ، دوسرا نظام عبادت، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت، 5واں اخلاق۔ یہ ہے اصل، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایمان، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ تو عبادت کے ارکان ہے، اور یہ تو بغیر سننا پورے اسلام کا 4 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 3 حصے تو دوسرے ہیں، معاملات، معاشرت، صرف ایک حصہ ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ دلیل کیا؟ کتابیں دیکھ لو، ایک مثال کی بات سنیں، جس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، اگر وہ کتاب نہیں پڑھی تو یوں کہا جائے اب عالم نہیں، ادھورے ہو۔ کون سی کتاب؟ ہدایہ، فقہ کی کتاب جو خلاصہ ہے سب قرآن حدیث کا، وہیں سے مسائل ہی سب مستمل۔ یاد رکھنا اس بات کو، گالی دینے والے بہت گالی دیتے ہیں، ہدایہ کو بھی گالی دیتے ہیں، کتاب کو۔ جی اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، اور ہمیشہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ بے ادبی گستاخی سے بچانا، علماء کی، اسلاف کی اور ان کی کتابوں کی۔ یاد رکھنا ایک فرقہ ایسا ہے، میں نام نہیں لیتا، کیا کریں مجبوراً بات آ گئی اس لیے میں کہتا ہوں، جو ہمارے اسلاف کی، علماء کی، ان کی کتابوں کی ایسی برائی بیان کرتے ہیں آپ سن نہیں سکتے، واللہ نہیں سن سکتے، میں نہیں سن سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایک بھولے سے میں نے دیکھ لیا، میں نے کان پکڑے، کبھی نہیں دیکھوں گا ان کی باتیں، میں دیکھ رہا تھا ان کی باتیں، میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا گالیاں دیتے ہیں، کہ ایسی باتیں میں نقل نہیں کر سکتا اللہ کے کرنے۔ بزرگوں کے بارے میں غیر بھی ایسی گالی نہیں دیتا ہوگا جیسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا گالی دیتا ہے دوسرے کو۔ اسلام صاحب ہدایہ کتاب، مسائل کی کتابوں کو، حالانکہ یہ تو مسائل ہے قرآن حدیث کے،
اہل حدیث بننے سے کہہ دیتا ہوں میں، ان کی گالیاں ہیں اہل حدیث کی، سن نہیں سکتے ہم، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، مجھ سے بولے سے ابھی تک وہ تصور نہیں نکلتا، ایسی گالی دی تھی، تصویر کے ساتھ گالی دی تھی، بزرگوں کی تصویریں بنائی، ابھی گالی دی خطرناک، کیا جواب دیں گے اللہ؟ ان سے تو اللہ کی اللہ کے واسطے ان سے دور رہنا، کیونکہ آپ میرے پاس آتے ہو دین سیکھنے کے لیے تو مجھے بتانا پڑتا ہے صاحب صاحب، ایسے زمانے میں بھی کیا کریں، مجبوراً بولنا پڑتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایسی باتیں مت کرو، لیکن کیا کریں، ہمارے جو ہے اہل سنت والجماعت، ان کا ایمان تو بچانا پڑے گا کہ نہیں؟ اللہ کے واسطے ان سے دور رہنا، ورنہ آخرت خطرے میں ہے، سورہ خاتمہ تو ہے، لکھا ہے، یہ تو حدیث کا بھی خلاصہ ہے اور تجربہ ہے بزرگوں کا، جس نے بھی گستاخی کی سورہ خاتمہ ہوا، ایمان پر نہیں ہوتا خاتمہ۔ ان کے جو بزرگان معتدل مزاج والے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ جنہوں نے اسلاف کی برائی بیان کی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایمان خطرے میں ہے، سورہ خاتمہ ہوگا، ان کے علماء نے لکھا ہے، جو معتدل مزاج والے ہیں، انصاف والے ہیں اہل حدیث کے، کہ ہم نے اکثر ہمارے اہل حدیث کو دیکھا کہ ان کا ایمان خطرے میں تھا مرتے وقت۔ یہ اصل بزرگوں کی گستاخی کا سورہ خاتمے کا اندیشہ ہے، اس لیے اللہ کے واسطے اکثر کیا کرے، بعد نوجوان مجھے ایسے سوال، میں کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، مجھے بہت وقت چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے واسطے ان کے پاس بیٹھے مت اور ان کی باتیں مت سنو، ان سے کہو اگر آپ کو ظاہری مطلب کے باتیں کرنی ہو، دنیا کی باتیں کرنی ہو، دوستانہ باتیں کرنی ہو تو میں تیار ہوں، لیکن اللہ کے واسطے دین کی بات میرے سامنے مت کرو، آپ کو شک میں مبتلا کر دے گا، اور آپ ایسے شک میں پڑ جاؤ گے، فوراً میرے اوپر فون آتا ہے کہ مولانا فلانا تو اس طرح کہتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ کی بولو ملاقات کسی اہل حدیث سے ہوتی ہے، میں نے کہا کہ خامخواہ کیوں کرتے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، اپنے علماء کے پاس بیٹھا دیں، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، ایسے سوال کرتے ہیں، میں یوں کہتا ہوں اس کے جواب کے لیے تو مدرسے میں داخل ہونا پڑے، آپ تو ایک دم سے جواب چاہتے ہیں، ہماری زندگیاں الحمدللہ ختم ہو گئی مدرسے میں، تب جا کے سمجھ میں آیا، اور آج کل کے آپ لوگ نہ کبھی مدرسے میں گئے صحیح دم پر جس طرح ہونا چاہیے، اور پھر کہتے کہ یہ بات ہمیں سمجھاؤ، ارے آپ کو میں کیسے سمجھاؤں قرآن حدیث کی دلیل کو کہ کس طرح یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، مسئلہ ثابت کرنے کے لیے بڑے علوم کی ضرورت ہے، قرآن حدیث پر گہری نظر کی ضرورت ہے، تب جا کے ایک ایک مسئلہ نکلتا ہے، آسان تھوڑی ہے مسئلہ، ہاں تو میں سمجھا رہا تھا 5واں مرحلہ حج عمرے کا، یہ مرحلہ کیسا ہوگا، حج عمرے کی جانچ ہوگی کہ کیسی حج کی، کیسا عمرہ کیا، آپ کو تو نہیں پتا چلتا، الحمدللہ اللہ توفیق دیتے ہیں، ہم جاتے ہیں، اتنا افسوس ہوتا ہے لوگوں پر، کوئی مسئلے کا پتہ نہیں، بس اللہ ہی رحم فرمائے، یہ کیسے حج عمرے کرتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مسئلہ پوچھ کے آتا ہی، ابھی میں گیا تھا عمرے میں، ابھی 2 ہفتے پہلے ایک نوجوان میرے ساتھ میں تھا، میں نے پوچھا کہاں جانا، کہ عمرے کی جائے، یہ کیسا ہوا، کپڑے تو آپ نے بدلے بھی نہیں، لیکن اس میں کیا وہاں جا کر بدل لوں گا،
उम्रा कैसे करने का, लेकिन वो तो वहां कर लूंगा। ऐसा कहा। मैंने कहा आप मिकात पास कर लिया, लेकिन ना मिकात तो अभी पढ़ते हैं, मस्जिद आयशा होगा। किसने कहा मस्जिद आयशा मिकात? वो तो हरम है, वो तो हरम किया। मिकात तो हमारे लिए जो आफाकी होते हैं, जो सऊदी में नहीं रहते, बाहर मुल्कों में रहते, उनकी मिकात होती है। वहां से बगैर एहराम आप नहीं गुजर सकते, और आप तो गुजर गए और वापस जा भी नहीं सकते आप। आप कहते कि मैं तो उम्र के लिए आया, ऐसे अब उम्र भी ऐसा करते हैं कि अल्लाह की बना, कुछ सीखने का नाम ही नहीं देते। वो कुछ सिखाते भी हैं तो मानने के लिए नहीं करते, बस हम जो करते हैं वो सही। बाद लोग तो पूरा सफर उम्रे का ऐसा चप्पल पहनते हैं जिससे ये जो पैर की जो हड्डी उभरी हुई है वो छूट जाती है। नहीं मानते, कहते फिर भी नहीं मानते। क्या होगा? और जब तक इस कोताही की तलाफी नहीं होगी वहां तक गुनाह। और तलाफी क्या? या तो फिर से करो उम्रा, या फिर से नहीं कर सकते तो कम दे दो, या तो सदका दे दो। जैसा जैसा जुर्म, जैसी जिनायत। अक्सर हज उम्रे सही नहीं होते, इसीलिए तो असर भी बराबर नहीं होता। और बहुत अफसोस की बात है, एक आदमी ने वहां, मेरे मेजबान थे जिद्दा में, इन्होंने एक बात कही मुझे। वो मुझे होटल में ले गए खाने के लिए। मैंने कहा कहाँ ले जाओगे? रात देर हो गई थी। आज बेग में ले जाऊंगा मैं आपको, वही खुली होगी, रात के 2 बज गए थे। मैंने कहा चलो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन मैं मछली खाऊंगा, चिकन नहीं खाऊंगा। लेकिन क्यों होना, यहाँ की मशहूर है, ये नहीं खाई तो आपका सफर नहीं हुआ आज का, इसके बगैर तो अधूरा है। ऐसा कहा। मेरे को कैसी बात करते हो? तो कहा क्या वजह क्या हो तो बताओ। मेरे को चल आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जानते हो अलबेग के मालिक को? ठीक है, हाँ पहचानता हूं, बहुत बड़ा मानदार है सऊदी का। इन्होंने खुद कहा शायद रोजाना की 13 लाख मुर्गियां करती है, इतनी चलती है। ऐसा कहा मुझे, कई सालों से रहते हैं। मैंने कहा कहां करती है वो बताओ। ठीक है, ब्राजील में। देखो ब्राजील किसका मुल्क है? ठीक है, ईसाइयों का, यहूदियों का। तो कौन खाते हैं? बस वही सब होते हैं। क्या वो बिस्मिल्लाह बोलते हैं? ठीक है, मशीनी होता है इस जबान। कोई अपने हाथ से 13 लाख कितने काटे, कितने कसाई रखने पड़े सिर्फ जबा के लिए, उसके बगैर हलाल नहीं होगी। सुन लो, इसके बगैर हलाल नहीं होगी, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के बगैर। तो वो तो एकदम से सख्ती में बढ़ गए। मेरे साथ उन्होंने भी मछली खाई। मैंने कहा उसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे सफर में मक्का मदीना में नहीं खाता चिकन। बहुत एहतियात इस बारे में। क्यों? तहकीक हुई जहां तक मैंने की, ब्राजील से आती, और ब्राजील के बारे में तो शक है। अरे वो इसीलिए वहां से भेजते हैं हमारा हज उम्रा खराब। कुछ पता नहीं उनके प्रोपेगंडे क्या साजिशें हैं, लेकिन नहीं समझते हम मुसलमान। दुआएं कबूल ना हो इसलिए ऐसा करते हैं, तुम्हारे हज उम्र कबूल ना हो इसलिए ऐसा करते हैं। आदमी रोता है गिरिया मजारी करता है अरफात के मैदान में, लेकिन तेरे पेट में तो चिकन है, शक वाली। बगैर जमा के जो गई हराम है, इसलिए एहतियात करो, मर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्र में 20 दिन, हज में 40 दिन। 40 दिन अगर गोश्त नहीं खाया मर नहीं जाएंगे। खजूर खा लो, बादाम खा लो, सब्जी खा लो, दाल खा लो, बहुत सारी दूसरी चीजें मिलती है मुतब्बियात। नाश्ता
ناشتے میں بہترین ناشتہ کر لو. ارے دال چاول کھا لو. معاف کرنا میں کھل کے بیان کرتا ہوں, اتنا کھل کے کسی کو نہیں کہتا, لیکن آپ محبت سے آتے تو مجھے کہنا ضروری ہے. بہت افسوس, انہوں نے مجھے کہا راضی سے آتی ہونا, بس اب تو مجھے اطمینان ہو گیا. پہلے یہ کسی نے نہیں بتایا تھا مجھے, انہوں نے کہا مجھے کئی سالوں سے رہتے. تو حج عمرہ, اب آپ ہی بتاؤ کیا ہوگا ہمارے حج عمرے کا؟ کیوں حج عمرہ کر کے آتے کوئی اثر باقی نہیں رہتا؟ پہلے زمانے میں حج عمرہ کر کے آتے تھے, زندگیاں بدل جاتی تھی, انقلاب پیدا ہو جاتا تھا, ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. اب کیوں وہ کیفیت نہیں آتی؟ ارے وہاں بھی وہ کیفیت نہیں بنتی. پہلے تو کعبہ شریف کو دیکھ کر آدمی قابو نہیں رکھ سکتا تھا, اپنے آنسوؤں کو, اپنے بدن کو, اپنے جسم کو زاروں قطار رونے لگتا تھا. اب تو جیسے ہی حرم سے کعبہ کو دیکھتا ہے سیلفی لیتا ہے. یا اللہ, گناہ سے ابتلا. یہی وجہ ہے. بس ہر وقت سیلفی کے پیچھے لوگ. سلام پیش کرنے وہاں کی سیلفی. تو یہ مرحلہ پانچواں حج عمرے کا میں نے مختصر کہہ دیا. اس کے تو مستقل مضامین ہے, ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو کھولوں, اس لیے تھوڑا مجاہدہ کر لو, لیکن صحیح حج عمرے کرو اللہ کے واسطے. یہاں سیکھ کے جاؤ, اور پھر بھی صحیح آپ نے کیا, پھر بھی میں کہتا ہوں کچھ صدقہ کر دینا چاہیے تاکہ تلافی ہو جائے. اگر رہ گئی تو اٹھا تلافی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جنایت ہو جب ہی آپ اس کا فدیہ دے, بلکہ بغیر جنایت کے بھی ادا کر دو. یہ ہمیشہ کل یاد رکھنا. صدقہ دے دو, 5 ریال بہت ہو گیا, 5-10 ریال دو, مکمل ہو جائے گا ہمارا عمرہ انشاءاللہ. اور حج کیا 10-20-25 دے دو غریبوں کو, وہاں نہ ملے, وہاں نہ دے. کیوں نہیں ملتے وہاں پر؟ بیچارے کتنے ایسے ہیں جو غریب حج کرنے آتے, صرف حج کے پیسے ہیں, ان کو پوچھو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا, ایسے ہی وہ چلا لیتے. ان کو دے دو, کھجور خرید دو, بیچاروں کو کھانا کھلا دو, اتنا دل خوش ہوگا وہاں پر. اور وہاں خرچ کرنا 1 لاکھ کے برابر ہے. 1 ریال 1 لاکھ ریال, 10 ریال 10 لاکھ ریال کے برابر. اور 10 لاکھ ریال گن لو, اس کو 30 میں ملٹیپلائی کرو, کتنا ہوا؟ کئی کروڑ روپے ہوئے. اتنا ثواب ملے گا مفت کا. ہمارا کام بھی بن جائے گا, خدائی کی تلافی بھی ہو جائے گی. پر انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ مرحلہ ہم پاس کر لیں گے حج عمرے کا. اور یاد رکھنا, خاص کر کے جو فرض حج ہے اس کا خوب خیال کرنا. جس نے حج نہیں کیا اور حج کی تیاری میں کوشش میں ہے, ہر وقت تمنا کرتا ہے, تو پہلا حج خوب سمجھ کے جا رہے, خوب یاد کر کے جا رہے, خوب سیکھ کے جا رہے ہیں. تھوڑے پیسے بچانے کے خاطر ایسے ٹور میں نہ جاوے کہ جس سے ہمارا حج خراب ہو جا رہا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. آج کل بعد ایسے ٹور ہیں کہ وہاں جا کر بیچارے پچھتاتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, نہیں نماز کے, نہیں حج کے, نہیں عمرے کے. اتنی پریشانی ہوتی ہے ٹور والوں کی. تھوڑے پیسے زیادہ خرچ کرو اللہ کے واسطے, لیکن اچھے ٹور میں جاؤ. کیوں؟ اگر پہلا حج ہے, بہت ضروری ہے, بہت کوتاہی رہ جاتی ہے. تو یہ 5واں مرحلہ ہوگا. جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا وہاں تک آگے گزر نہیں ہوگا. 6واں مرحلہ وضو اور غسل. تعجب کی بات ہے,
یہ بھی جانچا جانے گا کیسا وضو کیا پوری زندگی، کیسا غسل کیا. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے مسلمان. اس طرح وضو کرو ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے، اچھی طرح ہاتھ دھو، جلدی نہ کرو. ہاتھ پیر انگلیوں کا کھلال داڑھی وہ سب اطمینان سے کرو، مسواک کے ساتھ کرو، اچھی طرح مسا کرو. بہت ضروری ہے مسلمانوں وضو اچھا کرو، ورنہ کوتاہی رہے گی، نماز ہی صحیح نہیں ہے. اور عذاب ہے، حدیث میں ہے یہ بات. وضو جس کا صحیح نہیں ہوگا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. بعض صحابہ کے پیر خشک نظر آئے پیچھے سے معمولی سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کو ہلاکت ہو، بربادی ہو اس کے لیے جہنم میں. تو فرمایا کیسے؟ دیکھیں برابر وضو میں اس کو ہاتھ نہیں پھیرتے، دھوتے نہیں، خشک رہ جاتی ہے. اطمینان سے ہاتھ پھیرو، تھوڑے پانی میں، زیادہ پانی بھی نہیں استعمال کرنے کا، یہ بھی اسراف ہے، گناہ ہے. اطمینان سے وضو کرو، انشاءاللہ اس کا اثر نماز پہ بھی پڑے گا. وضو کا اور نیت کرو، وضو کرتے ہوئے باتیں مت کرو دنیا کی، ورنہ اس کی روحانیت جو ہے نا ختم ہو جائے گی، نورانیت ختم ہو جائے گی. حدیث میں 4 فرشتے چادر لے کر کھڑے ہوتے ہیں نورانی جب وضو کرتا ہے. ایک بات کرتا ہے، ایک فرشتہ گیا، دوسرا سب گیا، 4 باتیں کی. اب وہ جو وضو کی نورانیت ہے، روحانیت ہے، وہ نہیں ملے گی. ہاں وضو ہو گیا آپ کا، لیکن گناہ بھی ہوا. پانی بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں اور وضو کرتے جاتے ہیں، پھر کہاں سے سکون ملے؟ وضو میں جو روحانیت ہے الحمدللہ کیا نورانیت رکھی ہے. واللہ میں کہتا ہوں، مختصر ایک بات سنا دوں، ہمیں نہیں پتا چلتا. ایک جماعت گئی تھی یورپ، شاید میں نے کہا تھا پہلے، حضرت مولانا عمر صاحب کی، پرانے لوگوں کے، پرانے ساتھیوں کی. ہاں عمر صاحب پالن پور بڑے ذمہ دار تھے. تو کوئی ایسی مسجدیں نہیں تھی پہلے، تو یہ تو جماعت کی برکت سے بہت مسجدیں ہو گئی اب تو ہر جگہ الحمدللہ. تو ایک گرجا گھر تھا، چرچ، اس کا کمپاؤنڈ تھا، وہاں نل بھی تھا. تو بھائی جگہ خالی ہے، کمپاؤنڈ ہے، گرجا گھر ہے، عبادت خانہ ہے، یہیں اپنا نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں. پہلے وضو کیا اطمینان سے. ان کو پتا نہیں تھا کہ وہاں جو معبد ہے، عبادت خانہ جو ہے نا، وہاں پر ایک راہب بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. سب دیکھا اس نے وضو کرتے ہوئے. انہوں نے نماز پڑھی، سب کچھ کیا، نماز پڑھ لی. اس کے بعد یہ گیا، خود گیا وہاں جا کر پوچھا آپ کون ہے، کہاں سے آئے ہو، پوری کارگزاری بتائی، ہم کیوں آئے، کون ہیں، کہاں سے آئے، سب باتیں. یہ سب باتیں ہو گئی، تعارف ہو گیا. اس کے بعد پوچھا آپ نے جو پانی سے یہ سب ہاتھ پھیر دے وہ کیا کیا آپ نے؟ ٹھیک، اس کو ہم وضو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اور جو آپ نے اس طرح کیا تھا، وہ گردن پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہ کیا؟ ٹھیک ہے، وہ مسا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں اس طرح کی باتیں پوچھ لیا؟ ایک بات بتاؤں جو مجھے نظر آئی، اللہ تعالیٰ بعضوں کو دکھا دیتا ہے. یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، کارگزاری میں ہمارے بزرگوں کی. تو کہا کہ ایک بات سناؤں میں نے کیا دیکھا، اللہ دکھا دیتا ہے. تو کہا جس وقت آپ اس طرح کر رہے تھے نا، ایک نور نظر آیا مجھے. اور وہ نور کیسا تھا معلوم؟ میں نے پوری زندگی مجاہدہ کیا، پوری زندگی میں اکیلا ہوں، یہاں عبادت کرتا ہوں، نہیں بال ہیں، نہیں بچے ہیں، نہیں خاندان ہے، نہیں رشتے دار، نہیں کاروبار ہے، نہیں دنیا، نہیں مال، کچھ نہیں. صرف اللہ کو پانے کے لیے میں نے یہ مجاہدہ کیا. خلوت نشینی میں نے اختیار کی، بس اللہ مل جاوے اور مجھے ایک نور حاصل ہو، ایک قوت حاصل ہو، اس بنا پر یہ سب میں مجاہدہ کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے اتنے سالوں سے میں نے مجاہدہ کی ہے، اللہ نے مجھے کیا قوت دی میں آپ کو بتاؤں.
لیکن بتاؤ کیا؟ جماعت کے ایک ساتھی سے کہا 20 فٹ مجھ سے دور کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. اس نے اتنا اشارہ کیا، دھڑام سے نیچے گرا. دیکھیے میری قوت اتنے دور ہے، میں اتنا کروں گرا دوں. اور یہ ایک بات یاد، آپ اس پر تعجب نہ کریں. کوئی بھی آدمی ہو، چاہے کافر کیوں نہ ہو، چاہے جوگی کیوں نہ ہو، چاہے فاسق فاجر کیوں نہ ہو، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، جو بھی نفس کے خلاف کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں، یہ قوت دیتے ہیں، کرشمہ بولتے ہیں اس کو. جیمل جوگی تھا نا، حضرت شیخ معین الدین چشتی غفر اللہ مرتبہ کے زمانے میں ان کا مقابلہ جیمل جوگی سے تھا. جیسا ویسا جوگی نہیں تھا. کیسا تھا معلوم؟ اگر آگ پہاڑ پر نظر کرتا تو آگ لگا دیتا تھا پہاڑ. اس کی نظر میں یہ اثر تھا. کسی آدمی پر نظر کرتا، آدمی کو راکھ کر دیتا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے تو تعجب نہیں ہوتا. ایسے تو ہمارے بزرگ بھی تھے. حضرت ثابت کلیری کے نام سنا ہے؟ کلیئر میں اور شیخ چلی ان کے سراہانے پر ہیں، ان کا مزاق. ہم شیخ چلی کا مزاق اڑاتے ہیں نا، وہ تو بزرگ تھے اور ثابت کلیری کی سراہانے پر ان کا مزار ہے شیخ چلی کا. ہم بعضوں کو تو جانتے ہی نہیں کہ کون. مثال کے طور پر گرو نانک کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو سکھوں کے سردار ہیں، سکھوں کے بڑے گرو ہیں. مسلمان تھے. نام پتا آپ کو کیا ہے؟ عبد المجید عرف گرو نانک. لوگوں میں مشہور تھا گرو نانک. اس کو بولتے ہیں عرف گرو نانک. عرف مشہور، ورنہ نام تھا عبد المجید. کہاں ہے قبر ان کی پتہ آپ کو؟ بیت المقدس، مسجد اقصی کے پاس گرو نانک کی قبر. اور وہ کہتے ہیں کہ نہ یہاں پر ہے. کہنے دو. اور یہ شہادت کس نے دی؟ وہاں دیکھ کر آئے حضرت مفتی سعید پالنپوری صاحب نے خود کہا کہ میں تو حیرت میں پڑ گیا. میں نے ایک مزار دیکھا، اس پر لکھا تھا عبد المجید عرف گرو نانک. مجھے یہاں کیسے؟ ٹھیک ہے، مجھے انڈیا کے سردار لوگ جو مانے یہ وہاں انتقال ہوا بیت المقدس میں. تو ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کو. شیخ چلی ثابت کلیری کیسے تھے معلوم؟ صرف کسی کی طرف نظر کرتے تھے، غضب کی نظر. ذرا سی جو دیر انہوں نے توجہ کر دی، اس آدمی کے اندر آگ لگ جاتی تھی، راکھ بن جاتا. اس لیے تو شادی نہیں کرتے تھے، نکاح نہیں کیا زندگی میں. ان کے شیخ تھے یا کوئی بزرگ تھے، انہوں نے زبردستی اپنی بچی کا نکاح کرایا. ٹھیک ہے، نہیں کرنی پڑی. نہ کہا کہ نہ مجھے. ہو گیا نکاح. بچی کو رخصت کر دیا، دلہن کو. وہ تو عبادت میں تھے، وہ تو بس مست اللہ کی عبادت میں، اللہ کے تصور میں مگن تھے. اس میں رات تھی، آدھی رات ہو گئی، دلہن آئی. آپ کچھ خبر بھی نہیں لیتے. آپ کا نکاح ہوا، میں دلہن ہوں. آپ تو حیرت میں کیا بات کرتے ہو؟ اب میری بیوی ہوگی. تھوڑی دیر دیکھا، چل گئی. صبح ہوا، وقت آئے شیخ، میری بچی کو کیسا پایا؟ برابر ہے، ٹھیک ہے، کوئی اشکال اعتراض تو نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو نہ کہا تھا کہ مجھے شادی مت کراؤ. کہ کیا ہوا؟ دیکھ لو، جاؤ گھر. نظر تو یہ تو ایسی سنت بات آئی ہے. اس لیے اس کو عجیب نہ سمجھے. یہ تو کوئی نفس کے خلاف کرتا ہے، اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے. جوتی کیوں نہ ہو، یہ جے پال جوتی نفس کے خلاف کرتا تھا، تو یہ صلاحیت تھی.
ہمارے بزرگوں میں بھی نہیں. لیکن یہ کمال نہیں ہے. سن لینا, کمال یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کوئی قدم سنت کے خلاف نہ اٹھے. یہ ہے کمال. سن لو اس بات کو آپ. یہ چیز کو حاصل ہے 1000 کرامتوں سے افضل ہے. سنو پھر, ایک سنت پر عمل کرنا 1000 کرامتوں سے افضل ہے. اور سنتوں پر مستقیم رہنا پوری دنیا کے جادو اور کرامتوں سے افضل ہے, کرشموں سے افضل ہے. اللہ کے یہاں کرامتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کرامتوں سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی, کوئی کمال نہیں ہوتا. کمال تو سنت پر عمل کرنا ہے. کمال تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. یہ ہے کمال. اس لیے معمولی نہ سمجھنا, اپنے آپ کو حقیق مت سمجھنا. خیر, جو بھی بات بیچ میں ایسی بات آ گئی سمجھانے کے لیے. تو کیا کہا, میری طاقت دیکھ لی نفس کے خلاف کرنے کی بنا. اب کیا کہا معلوم, کیا اچھی بات کہوں میں, کئی سال میں نے مشاہدہ کیے, اتنی میری طاقت پیش 20% جتنی بس اتنی طاقت. آپ نے یہ جو مسا کیا نا, اس میں میں نے وہ نور دیکھا, جو میں نے طاقت دیکھی, میری پوری زندگی کا مجاہدہ بھی اس کا مقابلہ نہیں. مسا یہ ہے وضو. کیا سمجھتے ہو وضو کو؟ وضو مومن کا ہتھیار ہے. با وضو رہو مسلمانوں ہمیشہ. مسلمانوں بے وضو, بے وضو مت رہو. دوپہر میں بھی سونا ہو با وضو سو, رات کو با وضو سو. جب بھی آپ استنجا کرو ہاتھ دھوتے ہیں, ارے وضو کر لو, پانی دیا ہے اللہ نے. ماں وضو رہو ہمیشہ. موت آئے گی یا تو دن میں یا تو رات میں, اگر باوضو ہوں گے اللہ شہادت. ابھی میں امریکہ گیا تھا الحمدللہ, ایسے جملن کہہ دیتا ہوں, اعلان بچ گیا. ایک جگہ نیو یارک میں, شاید میں نہ پورٹلینڈ میں ایک جماعت آئی تھی. میری میزبان تھے, انہوں نے کہا کہ چلو مولانا جماعت کو ملنے کے لیے اور کچھ نصیحت بھی کر دینا. تو بیان بھی کیا ان کے سامنے. ایک نوجوان تھا, کہیں کا ہوگا, تو ان سے پوچھا کہ مولانا کو میں کچھ اشکال کروں, سوال کروں, جواب دیں گے؟ لیکن پوچھو. انہوں نے پہلے تو یہ سوال کیا کہ مولانا یہ باوضو رہنے کا فائدہ کیا؟ کیوں باوضو رہنے کے بارے میں, اس میں کیا, پانی یہ تو ہوتا ہے اور ہاتھ پیر دھونے, اس میں کیا؟ میں نے 7 یا اتنے فائدے بتائے. وہ تو سنتا ہی رہ گیا, الحمدللہ حیرت میں پڑ گیا. اور میرے خیال سے اس کے بعد سے شاید بھی وضو نہیں رہے گا وہ. تو ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ کیا سمجھتے ہو باوضو, حدیث و قرآن کا خلاصہ تھا, اس کا کیا کیا فائدہ ہے. ایک تو یہ فائدہ شہادت کا مرتبہ, دوسرا انشاءاللہ العزیز شیطان سے حفاظت, ہتھیار ہے یہ تو ہمارا. تیسرا سب سے بڑا فائدہ, ہم جو چاہتے ہیں قرض کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے, وہ تنگی سے گزر ہوتا ہے, کوئی عمل بتا دو. آپ نے ہمیشہ باوضو رہو. 5-6 مہینے آگے کہا کہ یا رسول اللہ بڑی وسعت ہو گئی, بڑی فراوانی ہو. کیسے؟ کہ آپ نے فرمایا تھا باوضو رہو. باوضو سے اتنے فوائد لکھ کے لکھنا, لیکن وضو مکمل ہو, یہ اصل میں کہنا ہے. وضو کو معاملے مسئلہ, اسی پر سارا بتا رہے ہیں. ساری عبادتوں کا مدد وضو پر ہے. اور غسل کی حاجت ہو اگر ضرورت اللہ کے واسطے اطمینان سے غسل ایسا کرو. خاص کر کے میں 3 چیزیں بتا دوں. کان میں اچھی طرح پانی ڈالو, انگلی پھیرو. ناک میں اچھی طرح جو کیشو نرم حصہ وہاں تک پانی پہنچاؤ 2, اور ناک میں انگلی پھیراؤ. یہ 3. اور اچھی طرح پھر بعد میں پورے بدن میں اس طرح پانی ڈالو ایک بال خوش رہے, ورنہ ایک بال جگہ پر آپ جو خوش رہے, ناک کے اندر, کانوں کے اندر, اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. غسل ہی نہیں. اب غسل نہیں ہوا, ساری عبادتیں سجاد. اب اس کے بعد وضو بھی کرو گے, وضو بھی صحیح نہیں. کیوں؟ ابھی تو غسل باقی ہے ہمارا.
اور جو شریعت نے بتایا، سنت نے جس طرح غسل کا تھا، آج کل سائنسدانوں نے ہاتھ جوڑے کہ واقعیت ایسا غسل کا طریقہ، ہمیں کئی کوشش ہم نے کی، کتنا ریسرچ کیا، تب جا کے ہم نے یہ بتایا. یہ بات تو کب سے 1400 سال پہلے محمد نے بتا دی، لیکن ہمیں قدر نہیں. تو چھٹا مرحلہ وضو اور غسل کا. چلو اعلان بچ گیا. آئندہ آخری مرحلہ باقی ہے. اگر کچھ اللہ نے توفیق دی تو اس کو میں اور سمجھاؤں گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.